نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں جیسے کہ پہلے دروس میں یہ بات ہو چکی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہر طرح کی رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے اپنی جان، اپنے مال اور ہر طرح کی قربانی دیتے ہوئے دشمنان اسلام اور جو دنیا میں ظالم طاقت قوت کے خلاف نبرد آزما ہونے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس تم نے کلمہ پڑھ لیا اور جنت میں تم داخل ہو گئے، یا کچھ بہت ہی آسان اور سہولت والے اعمال کر لیے، میٹھے میٹھے کھانے پینے کے چند ایک اسلامی طریقے اپنا لیے اور سمجھ لیا کہ تم بس جنت کے حقدار بن گئے ہو اور کامیاب ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے پیچھے ایک آیت مبارکہ میں فرمایا ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، کیا تم نے مسلمانوں سمجھ لیا ہے کہ تمہیں یوں ہی آمنا کہنے سے چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم مومن ہو گئے اور تم بس چھوڑ دیے گئے، اب بس تم جنت میں چلے گئے ہوگے؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے تم میں سے کون اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتا ہے، اس کے لیے اپنی جان مال قربان کرتا ہے، اور تم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے بھی ایسی محبت نہیں رکھتا جو اس کے اس ایمانی نظریے کے مقابلے کی ہو۔ اللہ نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، ان کی نظر میں صرف اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، یہ ایمان والی جماعت ہے۔ اور پھر کل کے درس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات 8 چیزیں گنوائیں اور 8 چیزوں کا ذکر کر کے یہ واضح کر دیا کہ اے ایمان والوں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو کسی بھی معاشرے میں ایک انسان کے لیے جو چیزیں مرغوب و محبوب ہو سکتی ہیں، جن کی طرف اس کی کشش اور رغبت ہو سکتی ہے، وہ یہ 8 چیزیں ہیں۔ کچھ ان میں سے رشتے ہیں، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ رشتوں میں جو سب سے قریبی رشتہ ہے انسان کے لیے ماں باپ کا ہے، اور پھر اس طرح شادی ہو جائے تو اس کے بعد اس کی اپنی اولاد ہو جائے تو وہ سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں۔ یہ ساتھ والے رشتے ہیں، بہن بھائی ہیں، یا خود اس کی جورو اور بیوی ہے، یا پھر اس کے بعد اس کا قبیلہ اور خاندان آتا ہے، ان کا ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ مال، اللہ نے کیسے انسان کی نفسیات کا تجزیہ کیا ہے۔ فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے حاصل کی ہیں، اور وہ تمہاری تجارت جس کے بارے میں تمہیں ہر وقت کھٹکا اور ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ آج بھی انسان کو سب سے بڑا فکر یہ ہوتا ہے کہ میرے کاروبار میں ہی نقصان ہو جائے، خاص طور پر تاجر طبقہ جو ہے۔ یاد رکھو، جب بھی کبھی دنیا میں انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، تو اس انقلاب کے وقت
یہ لازمی امر ہے کہ ایک دفعہ اس کا کاروبار اور کام لازمی طور پر متاثر ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس ڈر اور خدشے سے کہ ہمارے کاروبار کو نقصان نہ پہنچے، وہ اس انقلابی عمل کے اندر شرکت نہیں کرتے، اپنے کاروبار کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن نے یہاں جی لفظ بڑھایا ہے، کہا ہے کہ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، وہ تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا۔ اسی طرح وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے وہ رہائشی محلات و مکانات جو تم بڑی محبت سے بناتے ہو اور تمہیں بڑے پسند ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، وہی پھر جملہ دہرایا، اگر اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ان میں سے کوئی چیز تمہیں محبوب و عزیز ہے تو پھر تم جنت کا انتظار کیا کرتے ہو؟ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر تو تمہارے لیے اللہ کا عذاب، دنیا میں بھی اللہ کا عذاب اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب ہے۔ آج ہم اگر اپنی حالت زار پر غور کریں تو مسلمان انہی چیزوں میں گھس کر رہ گئے، جبکہ مسلمان تو دنیا میں در حقیقت اللہ کے دین کو، اس کے نظریے کو غالب کرنے، پھیلانے، اس کا نظام بنانے کے لیے آیا تھا، لیکن آج وہ بس مال و دولت کے جمع کرنے کے چکر میں پڑ گئے، پیسے بنانے اور کمانے کے چکر میں پڑ گئے۔ آپ کے حکمران طبقے ہیں، تمام مسلم ممالک کے حکمران طبقوں کا الا ماشاء اللہ حال دیکھ لیں، کیسے وہ جب حکومت میں آتی ہیں بجائے عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے، بجائے اللہ کے دین کا نظام قائم کرنے کے، وہ مال و دولت بنانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دولت اور پیسہ جمع کریں۔ آج کل آپ کے ملک میں حکومتیں تو کاروبار بن گئی ہیں جی، کاروبار کرنے کے لیے وہ آتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، ایسی قوموں پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، وہ ذلیل ہوتی ہیں، وہ رسوا ہو جاتی ہیں، ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، ان کا پاسپورٹ وہ کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، ذلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دنیا میں تو ذلت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب ہے۔ ایک اور مسلمانوں کے لیے بس اوقات یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، سچے مسلمانوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، بے پرواہی سے، لاپرواہی، اپنے دل کو مستحکم نہیں بنانا، اپنے دل کے اندر اللہ کی ایمان کی جوت کو نہیں جگانا، محض ظاہری اسباب و وسائل پر نظر جانا، کیونکہ وہ دنیا سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس بڑی طاقت و قوت ہے، تو لہذا ہمارے پاس بھی ظاہری اسباب، دولت اور مال ہونے چاہیے۔ آج دنیا کی ترقیات کو دیکھ کر مسلمان ان سے کیا ہے متاثر ہو جاتا ہے، ان کی مثالیں دیتا ہے کہ دیکھو ان کے پاس یہ ظاہری، حالانکہ کامیابی کا معیار ظاہری اسباب و وسائل اور کثرت نہیں ہے، بلکہ وہ دل کی مضبوطی ہے۔ قرآن نے پیچھے سورہ انفال میں بدر کے واقعے کے ضمن میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ دشمن تمہارے مقابلے میں تعداد، لو لشکر اور ساز و سامان کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ ہے، تم 313 ہو اور وہ 1000 سے زیادہ ہے۔ تو دیکھو اللہ نے تمہارے اس دل کی مضبوطی کی بنیاد پر کہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تھا، اتنی بڑی طاقت و قوت پر اللہ نے تمہارا روح پیدا کر دیا، تمہیں غلبہ اور فوقیت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر تم بھی ظاہری اپنی حالت پر غرہ کرنے لگے اور اپنے دل کی اس مضبوطی پر تمہارا دھیان نہ رہا، اس میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہ ہوا، تو یاد رکھو باوجود کثرت کے بھی تم نقصان اٹھا سکتے ہو۔ اور ایسا ہوا حنین کے موقع پر قرآن نے یہاں ان اگلی آیات میں حنین کے واقعے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، دیکھو اللہ نے تمہاری بہت ساری جگہوں میں مدد کی اور حنین کے دن بھی مدد کی۔ ویوم حنین، حنین کا دن، یوم کا لفظ قرآن میں جب استعمال ہوتا ہے اس سے مراد بڑا اہم دن ہوتا ہے۔ حنین کا دن اور جنگ اور لڑائی بھی مسلمانوں کے لیے بڑی اہم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ 8 ہجری کے اندر رمضان المبارک میں مکہ کو فتح کر لیا۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک مکہ ہی میں قیام فرمایا، جس کے نتیجے میں بہت سارے آس پاس کے قبائل بھی، مکہ کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے
اکثریت مسلمان ہوگی، اور اسی طرح ارد گرد کے مسلمان جو قبائل کے مشرکین، ان میں سے کچھ تو حضور کے ساتھ آ کر انہوں نے معاہدے کر لیے، اور کچھ نے جو ہے ایمان اور اسلام قبول کر لیا۔ خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اب اللہ کی مدد اور اس کی فتح ہو چکی ہے تو اب تم دیکھو کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوجیں کی فوجیں آئیں گی۔ لیکن کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے بجائے تسلیم کرنے کے انہوں نے مقابلے کی ٹھان لی، جن میں سے خاص طور پر قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف۔ یہ بنو ثقیف طائف کا قبیلہ تھا، اور اسی طرح حوازن قبیلہ، انہوں نے آپس میں مل کر معاہدہ کیا مسلمانوں سے لڑنے کا، اور ایک بہت بڑا لشکر تقریباً 4000 کے قریب انہوں نے لشکر اور بڑے ماہر تیر انداز لڑاکے لوگ جمع کیے، اور اس انداز سے انہوں نے لڑائی کی، اپنا عزم اور اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مال و متاع، اپنے اہل و عیال ساتھ لے کر جنگ میں جائیں گے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں پیچھے نہ تو مال کا خیال رہے، نہ ہی بیوی بچوں کا خیال ہے۔ ظاہر ہے میدان جنگ سے انسان فرار اختیار کرتا ہے بسا اوقات بچوں کی محبت میں، میرے بچے پیچھے اکیلے رہ جائیں گے، یا مال کی محبت اس کو بھگا لے جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ساتھ ہی لے کر آئے کہ ظاہر ہے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اب بھاگیں گے تو کدھر جائیں گے؟ مال بھی وہ دشمن لے جائے گا اور بیوی بچے بھی ان کے قبضے میں چلے جائیں گے، تو ہم تو پھر کیا زندہ رہنے کا؟ اس لیے گویا کہ انہوں نے موت پر عزم کر کے، موت کی ٹھان کر مسلمانوں سے مقابلے کا ارادہ کیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی ان حالات کا پتہ چلا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا لشکر تیار کیا۔ 12,000 کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں لوگ شریک ہوئے، اور اس میں بہت سارے وہ نو مسلم بھی تھے جو ابھی مکہ کے اندر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دلوں میں ابھی ایمان رچا بسا نہیں، اسلام کا ڈسپلن، نظم و ضبط ان میں ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی انہوں نے پوری طرح دین اسلام کو سیکھا نہیں ہے، ابھی مسلمان 1 مہینہ بھی نہیں ابھی ہوا مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح بہت سارے وہ قبائل بھی ساتھ حضور کے شامل ہوئے جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے، لیکن ان سے معاہدہ ہوا، معاہدہ تھا جنگ کا، امن کا، ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ تم ہمارے ساتھ شریک رہو گے، تو وہ بھی حضور کے ساتھ شریک ہوئے۔ ان کو طلقاء کہا جاتا ہے، خاص طور پر مکہ کے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ انتم الطلقاء، کہ ہم تمہیں باندی نہیں بنائیں گے، قیدی نہیں بنائیں گے، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو وہ طلقاء جو تھے وہ بھی حضور کے ساتھ شامل تھے۔ اور میدان جنگ کا معاملہ کوئی آسان نہیں ہوتا، دشمن بھرپور تیاری کر کے آتا ہے، جیسے کہ ابھی دشمن کی حالت ذکر کی ہے کہ وہ کس طرح موت کا عزم کر کے آئے تھے، اور بڑے ماہر تیر انداز بھی تھے۔ یہ تقریباً حنین ایک مقام ہے طائف اور مکہ کے درمیان، طائف سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، یہاں آ کر انہوں نے اب اس میدان میں اپنی پوزیشنیں سنبھالی۔ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑوں پر انہوں نے اپنے تیر انداز اوپر بلندی پر مقرر کر دیے ہیں، اور اس طریقے سے اس میدان میں آ کر انہوں نے ڈیرا ڈال لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، تو لشکر تعداد میں زیادہ ہے، جیسے بدر میں مشرکین دشمن وہ 1000 ہیں، مسلمان 300 ہیں، اور یہاں جو ہے مسلمان 12,000 ہیں، دشمن 4,000 ہیں، تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہے، اس لیے 9 مسلم اور بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ باتیں پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ آج ہم قلت کی وجہ سے مار کھانے والے نہیں ہیں، لن نغلب من قلت، قلت کم تعداد کی وجہ سے ہم دشمن سے شکست نہیں کھائیں گے، آج تو ہم جاتی مولی گاجر کی طرح ان کو کاٹ دیں گے، ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، دشمن تو بہت تھوڑا ہے، جب ہم تھوڑے تھے تو دشمن کے چھکے چھڑا دیے، آج تو ہماری تعداد ہی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو قرآن نے کہا کہ دیکھو حنین کے دن اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں مبتلا کر دیا تھا، خود پسندی میں عجب میں ڈال دیا تھا کہ آج ہماری بڑی تعداد ہے۔ تو مسلمان جب وہاں درے میں پہنچے اور انہوں نے پہلی دفعہ حملہ جب دشمن پر کیا، تو دشمن میدان چھوڑ کر بھاگا، دشمن جب میدان چھوڑ کر بھاگا تو مال و متاع وہاں مسلمانوں کے قبضے میں تھا، تو مسلمان سپاہیوں نے اس مال و متاع کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور دھیان جنگ سے ہٹ گیا۔ دشمن تو آخر تک طاق میں ہوتا ہے کہ کب موقع ملے اور حملہ کیا جائے۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر بھی
ایک مسلمان جماعت سے غلطی ہوئی تھی کہ جن کو حضور نے ایک درے پر مقرر کیا تھا، دشمن کو باقی فوج مسلمان نے شکست دے دی، تو وہ جو درے پر مقرر فوج تھی، ایک دستہ تھا، اس نے بھی باقی مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، حالانکہ حضور نے منع کیا تھا کہ تم نے یہ درہ چھوڑنا نہیں ہے، آخر تک اس پر قائم رہنا ہے۔ اب لیکن ان میں سے اکثر نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی مقصد تو جنگ تھا اور جنگ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن خالد ابن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اسی طاق میں تھے کہ کب یہ درہ خالی ہوتا ہے اور ہم ادھر سے حملہ کریں۔ ادھر سے خالد بن ولید اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ حملہ آور ہوئے، اور ادھر سے ابو سفیان نے حملہ کیا، تو جنگ احد میں بھی حالات بدل گئے۔ یہ دنیا کی جنگیں محض غیبی امداد پر نہیں لڑی جاتی، ظاہری اسباب بھی ہوتی ہیں۔ جو قرآن نے یہاں اصول اور ضابطے اور تعلیمات فرمائی ہیں، وہ ظاہری ان اسباب کو مہیا، ان میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اپنے دل میں کبھی بھی دشمن کو ہلکا نہ سمجھے۔ دشمن طاقت چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جب بھی تم ان کو ہلکا لو گے تو کیا ہے، آپ سہولت اور آسانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور جو اس کے لیے تمہیں انتظام کرنے چاہیے تھے، جو فکر کرنی چاہیے تھی، جو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تھا کہ کہیں دشمن ہم پر فتح یاب نہ، وہ نہیں انسان کرتا۔ تو یہاں بھی ایسا ہوا، دشمن کو ہلکا لیا، اپنی کثرت کا گھمنڈ پیدا ہوا اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، جنگ سے بے پرواہی ہو گئی۔ اب دشمن نے دیکھا کہ موقع ہے کہ اب جو ہے مسلمان لڑائی کی پوزیشن میں نہیں ہے، ان کے تیر اندازوں نے پہاڑ کے اوپر سے ایسے تیر تاک تاک کر نشانہ مارے کہ اس کے نتیجے میں بہت سارے ہیں وہ مسلمان لشکر کے فوجی بھی شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، اور جب اچانک تیروں کی بارش ہوئی تو بھگدڑ مچ گئی، سمجھ ہی نہیں ہے کدھر ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ انہوں نے مکہ کا رخ کر کے وہاں مکہ کی طرف جانا شروع کر دیا۔ اب ان کا دیکھا دیکھی جب فوج میں سے کچھ لوگ بھی بھاگنے لگ پڑتے ہیں تو باقی فوج بھی پیچھے دوڑتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا حضور کے قریب صرف 100 آدمی، 80 سے 100 آدمی رہ گئے، باقی اکثروں نے میدان چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ جو اونچے درجے کے، جو سب سے پہلے تربیت یافتہ تھے، جن میں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سفیان ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے اس گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی، تو 80 سے 100 کے قریب حضور کے ارد گرد رہ گئے۔ لیکن یہ موقع ہوتا ہے اس لیڈر اور کمانڈر جو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کی سمجھداری، استقامت، پابندی کا اور اس کی بہادری کا ایسے موقع پر ہی پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نقشہ جنگ کا یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جرت کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں الیہ عباد اللہ، اے لوگوں کہاں بھاگے جا رہے ہو، میری طرف لوٹ کر آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ لوگوں کو بلند آواز سے کہو۔ حضرت عباس قد بھی ان کا اونچا تھا اور آواز بھی خوب تھی، فرمایا میری طرف سے اہل سمرہ کو پکارو۔ اہل سمرہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے مقام پر، اس سمرہ ایک درخت کے نیچے، ببول کے درخت کے نیچے موت پر بیعت کی تھی کہ ہم مر جائیں گے، دشمن کو سزا دیے بغیر نہیں جائیں گے، جنہوں نے موت پر بیعت کی۔ آپ نے فرمایا اہل سمرہ کو بلاؤ، تم تو موت پر بیعت کر چکے ہو کہ ہم مر جائیں گے اس نظریے اور دین کی خاطر، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو اب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اور فرمایا الیہ انا رسول اللہ، اے لوگوں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب، میں اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں مطلب کا بہادر بیٹا ہوں، میں میدان چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا، میں ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ یہ آواز قدرت کی طرف سے کانوں میں پہنچنی تھی۔ حضرت عباس نے جب بلند آواز سے کہا، جس جس کی کان میں یہ آواز پہنچی، جہاں کہیں تھا وہ پلٹا واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس طریقے سے وہ ساری فوج پھر حضور کے ارد گرد جمع ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظم انداز سے ایسا دشمن پر حملہ کیا اور وار کیا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ان کی عورتیں اور بچے جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے اور ان کا مال غنیمت کے طور پر قبضے میں لے لیا گیا۔
تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو آگے بھی واقعہ چلو مختصر ذکر کر دیں تو قرآن نے اگرچہ اتنا اشارہ یہاں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال سارا لے کر، قیدی لے کر مکہ میں واپس آ گئے، فتح ہوئی، دشمن کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال تقسیم ابھی نہیں کیا، مال غنیمت بانٹا نہیں، نہ ہی قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور غلام اور باندی کے تقسیم کیا۔ عام طور پر یہی ہوتا تھا کہ جنگوں میں جو قیدی آتے تھے ان کے لیے بجائے الگ جیلیں بنانے کے وہ مسلمان فوجیوں میں تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ ایک تو ان کی ضروریات پوری کرتے تھے اور دوسرا یہ کہ ان کی تربیت کرتے، ان کو تعلیم دیتے، وہ ان سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے تھے، ان کو اپنے گھر کا فرد سمجھتے تھے۔ جنگی قیدیوں کو ہی غلام اور باندی بنایا جاتا تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی گویا کہ روک دیا، صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ باندی اور غلام کا بھی تصور جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ایسے ہی مسلمانوں میں غلام بنانے کا رواج تھا، یہ بات نہیں ہے، یہ پہلے ہی سے ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ اسلام نے اس غلامی کو حد الوسع ختم کیا اور اگر کہیں اس کی گنجائش باقی رکھی تو وہ بھی صرف جنگی قیدیوں کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے جنگی قیدی ہیں، اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو تم جیلوں میں ڈال دو، پڑے رہے، نہ ان کی ضروریات کا خیال رکھو، بوجھ بیت المال پر ایک الگ سے پڑے گا ان کے اخراجات کا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی صلاحیتیں وہ بھی ضائع اور برباد ہوں گی، جیل میں پڑے رہیں گے، اپنی صلاحیتوں کو تو وہ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اسلام نے ان پر رحم کرتے ہوئے ان کو ایک معاشرے کے ایک فرد بناتے ہوئے اس کو فوجیوں میں تقسیم کر دیا کہ ہر فوجی اس کے حصے میں جو غلام یا باندی آتی ہے اس کی تربیت بھی کرے، اس کو تعلیم بھی دے اور اس کے اخراجات بھی خود برداشت کرے، اس سے وہ خدمت بھی دے، کام کروائے، اس کو بھی فائدہ ہوگا، اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسی کا نتیجہ ہوا کہ جو صحابہ کے تربیت یافتہ غلام تھے یا آگے مسلمانوں کے جو تربیت یافتہ غلام تھے ان میں اتنی بڑی بڑی صلاحیتیں پیدا ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے ماہر غلام پیدا ہوئے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بڑے بڑے امام بنے، بڑے بڑے جرنیل بنے، بڑے بڑے حکمران بنے۔ یہ بڑے بڑے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت عطاء ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ جیسے، اور اس طرح غلاموں کی باقاعدہ حکومت وجود میں آئی جنہوں نے دین اسلام کے لیے پھر آگے بڑا کردار ادا کیا۔ تو بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن کے ان قیدیوں کو ابھی تقسیم نہیں کیا، نہ مال ان کا غنیمت کا تقسیم کیا، ابھی آپ انتظار میں تھے کہ یہ لوگ میرے پاس آئیں، آ کر اپنی اس غلطی کی معافی مانگیں اور توبہ کریں، مسلمان ہو جائیں، تو میں ان کا مال حضور کے ذہن میں یہ تھا کہ انہیں واپس کر دوں گا، ان کی عورتیں بچے انہیں واپس کر دیں گے، لیکن وہ ابھی آئے نہیں۔ انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے، آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم کر دیا اور اسی طرح قیدیوں کو بھی تقسیم کر دیا۔ پھر مہینہ کے بعد جا کر یہ ان کو پھر عقل آئی، ان کو کچھ لوگوں نے سمجھایا یا خود ان کو عقل آئی اور پھر یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنی معافی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کی اور اسلام قبول کیا۔ اور پھر جب یہ مسلمان ہو گئے تو اب انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول ہمارے مال اور ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں، تم آئے نہیں، لیکن اب تو میں اس کو تقسیم کر چکا ہوں، لہٰذا تقسیم ہونے کے بعد اب میرا اختیار نہیں رہا، باوجود اس کے کہ میں حکمران ہوں یا نبی ہوں، لیکن اب میں جن کو دے چکا ہوں ان سے مشورہ کروں گا، ان کے مشورے اور رائے سے میں پھر فیصلہ کروں گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ اب دونوں چیزیں تمہیں نہیں ملیں گی، دو میں سے ایک کو قبول کر لو، ایک کے بارے میں ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا تو قیدی لے لو واپس یا مال اپنا لے لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، قیدی ہمیں مل جائے، مال تو پھر بھی آنے جانے والی چیز ہے، ہم دوبارہ بنا لیں گے، حاصل کر لیں گے، قیدی ہمیں دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا، ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، مسلمان ہو گئے، اب وہ اپنی قیدی اور مال کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں، تم اگر یہ مال ان کا واپس کر دو تو آئندہ جب بھی مال غنیمت وغیرہ آئے گا تو میں اس کے بدلے میں تمہیں وہاں سے دے دوں گا، اور اسی طرح قیدیوں کے بارے میں تو بہر صورت یہ ہے کہ آئندہ ہم قیدی اس طرح تقسیم نہیں کریں گے، قیدی تو تمہیں نہیں ملیں گے، لیکن یہ ہے کہ مال تمہیں مل جائے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ جیسا فیصلہ کرنا چاہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ ایسا فیصلہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ایسے فیصلہ زبردستی کا نہیں کرتا،
تم جاؤ، بلکہ فرمایا عام لوگوں کو بھی فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اسی وقت سے جمہوریت کی بنیاد رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جاؤ اور اپنے اپنے خیموں، اپنے اپنی قیام گاہوں میں اپنے اپنے سرداروں سے مشورہ کرو، اپنے علیفوں سے مشورہ کرو، اور اپنی رائے آزادی کے ساتھ اپنے سرداروں کے سامنے پیش کرو کہ جو میں نے رائے کی ہے یا جو میں چاہتا ہوں وہ تمہیں منظور ہے؟ اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، نہیں منظور تو پھر فیصلہ دوسرا کر لیں گے جو تمہاری رائے ہوگی۔ چنانچہ سب گئے اپنے خیموں میں، اور ہر سردار نے اپنے اس مطلب ہے جو اس کے کمانڈ میں لوگ تھے، فوجی تھے یا جو دوسرے حضرات ان سے وابستہ تھے، ان سے مشورہ کیا، ان سے رائے دی۔ یہی ووٹ ہوتا ہے۔ ووٹ در حقیقت یہی ہوتا ہے کہ تم کسی کو، سربراہ کو، اپنی آزادی کے ساتھ رائے دیتے ہو کہ یہ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہونا چاہیے، تو آزادی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو فیصلہ فرما سکتے تھے، آپ تو اللہ کے نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے فیصلہ فرمانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ آپ نے گویا کہ جمہوریت کی بنیاد رکھ دی کہ لوگ آزادی کے ساتھ اجتماعی معاملات کو حل کریں، اپنے سیاسی امور کو اپنی آزادی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ کیا کریں، ادا کریں، کیونکہ اس میں ووٹ دینے والا، رائے دینے والا پورا وہ ذمہ دار ہوتا ہے، لہذا وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ ان سب سرداروں نے پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، ساری عوام آپ کے فیصلے پر متفق ہے، جو آپ نے فیصلہ فرمایا ہے وہ ان کو منظور ہے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو واپس کر دیا اور مال بھی واپس کر دیا، اور پھر آئندہ مال جب غنیمت میں آیا تو جنہوں نے واپس کیا تھا ان کو دیا گیا۔ تو قرآن مجید نے اس واقعے کو یہاں ذکر کیا ہے کہ دیکھو حنین کے میدان میں جب تمہیں اب تمہاری کثرت نے گھمنڈ میں ڈال دیا تھا، عجب میں مبتلا کر دیا تھا، فلم تغنی عنکم شیئا، اور کوئی چیز بھی تمہارے کام نہیں آئی تھی، تم نے وہاں شکست کھا لی، اور دشمن نے تم پر تیروں کی ایسی بچھاڑ کی کہ تم میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین باوجود اپنی وسعتوں کے تم پر تنگ ہو گئی تھی، بڑی مشکل حالت اور اس وقت صورت پیدا ہو گئی تھی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم ہی وہ ہو جو پیٹھ پھیر کر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پر دلی سکون اتارا، وانزل جنودا، اور ایک ایسا لشکر بھیجا فرشتوں کا کہ لم تروها، جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے، وعذب الذین کفروا، اور اس طریقے سے کافروں کو پھر اللہ نے سزا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جماعت کو اکٹھا کیا اور دشمن پر ایک حکمت عملی کے تحت حملہ کیا، اور دشمن کو شکست ہوئی اور اس کو عذاب ملا، سزا ملی۔ وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، اور جو اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں ان کی یہی سزا ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، سزا ملنے کے بعد بھی پھر کوئی توبہ کرتا ہے، یقیناً اللہ اس کے بعد بھی جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کر لیتا ہے، اور توبہ اسی کی قبول کرتا ہے جو سچائی اور خلوص سے کہے توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ جیسے یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، فرمایا واللہ غفور الرحیم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، انتہائی مہربان۔ اس کے بعد قرآن مجید نے ایک اور مسئلے کو ذکر کیا اگلی آیات میں، انشاءاللہ اس پر کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ